أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء
ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن
قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن
بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سورت کی تلاوت کی تو صحابہ خاموش رہے۔ اس پر آپ نے فرمایا تم سے اچھے تو جن تھے کہ جب میں ان کے سامنے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا تو وہ کہتے کہ تیری کسی نعمت کے ہم ناشکری نہیں کرتے۔ یہ سورت حاجت روائی رزق میں اضافے کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ اگر اس سورت کو روزانہ 11 مرتبہ آدمی پڑھے تو انشاءاللہ حاجت پوری ہوگی اور رزق میں اضافہ ہوگا۔ اس سورت کو 7 روز تک روزانہ 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے مکان کی دیواروں پر چھڑکنے سے موذی جانور، سانپ، بچھو وغیرہ انشاءاللہ بھاگ جائیں گے۔ حصول تندرستی کے لیے سورہ الرحمن 11 مرتبہ روزانہ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو بیماریوں سے شفا عطا فرماتے ہیں اور بہت جلد جو ہے وہ آدمی تندرست ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ جس شخص کے تمام بدن میں درد ہوتا ہو تو اسے چاہیے کہ سورت کو پڑھ کر درد والے مقام پر دم کرے تو انشاءاللہ صحت ہوگی۔ اگر خود نہ پڑھ سکے تو کسی دوسرے سے پڑھوا کر یا کسی سے لکھا کر اپنے پاس رکھے، بفضل خدا تمام مرضوں سے شفا پائے گا تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کے اوپر کرم فرمائیں گے۔ تو دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے تو سورہ الرحمن کی ایک آیت جسے 111 مرتبہ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی انسان کی دینی دنیاوی جو حاجات ہیں، جو مسائل ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر کرم فرماتا ہے۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ بالخصوص جمعۃ المبارک جمعے کے دن سورہ رحمان کی یہ آیت جو آپ کے سامنے اب تلاوت کی جائے گی 111 مرتبہ جو آدمی پڑھتا ہے اللہ کریم غیب کے خزانوں سے اسے رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو اگر اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے یہ آیت مقدسہ 111 مرتبہ آپ بیٹھ کر پڑھ لیں گے تو کوئی آپ کا ٹائم بھی ضائع نہیں ہوگا، وہ آپ کے فائدہ ہے، آپ کے مفاد میں۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جمعۃ المبارک کا دن ہو، کسی بھی وقت بیٹھ کر اگر یہ آیت یاد ہو تو فبہا، اگر یاد نہ ہو تو وضو کر کے قرآن مجید کھول کر ادب کے ساتھ آپ اول آخر درود شریف پڑھ لیں اپنی چاہت کے مطابق، اور درمیان کے اندر آپ نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھنی ہے۔ سورہ الرحمن کی یہ آیت نمبر 27 ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اس آیت کے اندر اللہ کی کو جو ہے شان، عظمت، جلالت، اس کا ذکر ہے، بزرگی کا۔ تو انشاءاللہ جب ہم بار بار پکاریں گے نا کہ اے مالک تو عظمتوں والا ہے، تو بزرگی والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمارے اوپر رحمت ضرور آئے گی، کرم آئے گا، فضل آئے گا۔ تو اپنا اس وظیفے کو خود بھی کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا، اور اگر کوئی شرعی مسئلہ ہو تو وہ بھی آپ ہمیں کومنٹس کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بر وقت جواب بھی دیا جائے گا۔ اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔